بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں سب دوست احباب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو بندش کے بارے میں بتاؤں گا کہ بندش کس طرح لگتی ہے، بندش سے کیا مراد ہے اور بندش کھولنے کا طریقہ کیا ہے۔ اس سے پہلے ہمارے چینل آن لائن روحانی استاد کو آپ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں ہماری اچھی اچھی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے۔ اگر آپ ہمیں انسٹاگرام، ٹک ٹاک، سنیک ویڈیو پہ بھی فالو کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے دیے گئے اگر آپ ہمیں ٹک ٹاک، سنیک ویڈیو، انسٹاگرام پہ فالو کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن کے اندر لنک موجود ہیں۔ بندش سے کیا مراد ہے؟ علم کی کمی، علماء کی کمزوری اور جہالہ کی وجہ سے، فتنہ گردی کی وجہ سے اچھے خاصے واضح اور سادہ مسائل بھی الجھ جایا کرتے ہیں۔ عوامی رویے بدل جاتے ہیں اور لوگ حقائق کو جھٹلانا شروع کر دیتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں اس کی ایک مثال کرونا وائرس ہے۔ شروع میں لوگوں نے اسے نظر انداز کیا، پھر ہزاروں ہلاکتیں ہوئیں، ابھی بھی ہم اس مصیبت میں گرفتار ہیں۔ ایسے ہی روحانی مسائل میں بندش ایک قسم ہے۔ آج کی تاریخ میں اسے کھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اول یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بندش سے کیا مراد ہے۔ اول، بندش جادو یا سحر ہے یا پھر سحر کی ایک قسم ہے۔ سحر کی درجنوں اقسام ہیں اور پھر ہر سحر کا الگ الگ علاج ہے۔ بندش میں عمومی طور جو کینسر رپورٹ ہوتے ہیں، ان میں کاروبار میں رکاوٹ، میڈیکل علاج میں کامیابی نہ ہونا، رشتوں میں تاخیر، ازواجی تعلقات میں الجھن، اولاد کا والدین سے دور ہو جانا، طلبہ و طالبات کا تعلیم میں رک جانا یا ذہن کا مفلوج ہو جانا، عبادات میں دل نہ لگنا وغیرہ دیگر درجنوں قسم کے معاملات میں ایسے علامات پیدا ہو سکتی ہیں۔ یہ تمام علامات جادو یا سحر میں بھی پائی جاتی ہے۔ کیا واقعی بندش ہو سکتی ہے؟ جی بالکل ہو سکتی ہیں، اور اس پر درجنوں حدیث بطور دلیل موجود ہے۔ ہم اپنی اس بحث میں بندش کو اس کے اصل نام یعنی سحر سے ہی ذکر کریں گے۔ جادو کے حقائق پر میرے متعدد مضامین و بیانات پہلے سے موجود ہیں، آپ ان سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے اس چینل جو آن لائن روحانی استاد پر بندش کے حوالے سے پہلے بھی ویڈیو اپلوڈ ہے، آپ اسے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بندش کرنا حرام عمل ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ہلاک کرنے والا گناہ قرار دیا ہے۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ صحیح ابن حبان میں یہ حدیث موجود ہے، جادو کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ المسند امام احمد بن حنبل، حدیث ابی موسیٰ اور شیر، حدیث نمبر 19564۔ جادو کی ممانت اور اس کی وعید کے تعلق سے مذکور بلا روایات ثابت کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں بھی یہ کاروبار ہوتا تھا۔ اس پر سب سے بڑی دلیل موضوعین یعنی کہ سورۃ فلق اور سورۃ ناس ہے۔ آپ ان دونوں صورتوں کا شان نزول پڑھ لیجئے، اس پر میرا ایک تفصیلی بیان ہمارے یوٹیوب چینل پر موجود ہے۔ یہ صورتیں تب نازل ہوئی تھی جب خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم ذات پر یہودی لبید بن اسما اور اس کی بیٹیوں نے جادو کیا تھا۔ بندش جادو یا سحر سے ہوتا کیا ہے؟ شیخ الاسلام امام ابن حجر مکی علیہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم بزرگ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، جادو ہر اس کلام کو کہتے ہیں جو انسان یا اس کے بدن کے کسی حصے کی حالت کو بدل دے۔ تجربے اور مشاہدات کی بات ہے کہ جادو کا سب سے زیادہ اثر انسان کی عقل، فکر، سوچ اور دینی صلاحیتوں پر ہوتا ہے۔ سحر میں مبتلا افراد کی سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہوتی ہے کہ وہ خود کو بیمار تسلیم نہیں کرتے اور علاج سے بھی یہ کہہ کر انکار کر دیتے ہیں کہ میں بالکل صحت مند ہوں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بندش یا سحر کا شکار انسان 5 وقت کا نمازی ہو، پوری رات جائے نماز پر تسلی سے عبادت کرتا ہو، لیکن اپنی زندگی کے متعدد معاملات میں ناکامی کا شکار ہو۔ مشاہدے کی بات ہے کہ متعدد جوان لڑکے اور لڑکیوں کی شادی میں رکاوٹ ہوتی ہے، وہ نظر بد کی وجہ سے ہو یا سحر کی وجہ سے ہو، لیکن وہ اس حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے، اور جب وقت گزر جاتا ہے تو انہیں سمجھ آتی ہے کہ ہم سحر میں مبتلا ہیں۔ اچھے خاصے عقل مند اور صاف طبیعت کے ستھرے انسان بھی نہیں سمجھ پاتے کہ ان کے ساتھ کیا چل رہا ہے۔ اب یہ سحر اس قدر باریک اور غیر واضح ہوتا ہے کہ متعدد ایسے لوگ جنہوں اپنے حسن تعلیم اور طرز زندگی پر اطمینان ہوتا ہے، وہ بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ علامہ عبد المصطفیٰ العظمی علیہ رحمۃ اللہ علیہ جنتی زیور میں لکھتے ہیں، جادو اور اسیب وغیرہ کی بلائیں اتنی خطرناک ہے کہ حکیموں کی طب اور ڈاکٹروں کی ڈاکٹری اس منزل میں بالکل لاچار ہے۔ امام زرقانی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ پہنچے تو مدینہ کے یہودیوں نے جادو کیا تھا کہ مہاجرین مسلمان کے ہاں کوئی بچہ پیدا نہ ہو، لیکن طبیب اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اس جادو کی کاٹ ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے مدینہ پاک میں سیدنا عبداللہ بن زبیر کو پیدا فرما دیا۔ یہ مہاجر مسلمان کے ہاں بچہ
پہلا پیدا ہوا تھا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایسا بالکل ممکن ہے کسی کے ہاں اولاد نہ ہو رہی ہو، رشتہ نہ ہو رہا ہو، یا مسلسل رشتے پسند نہ آ رہے ہوں، صحت گرتی ہے، کام رکتا ہے، اولاد نافرمان کی طرف چلی جائے، عبادت سے دل اچاٹ ہو جائے، لوگ تذلیل کرنا شروع کر جائیں، مال اور جائیداد میں مسلسل خسارہ ہو، شوہر یا بیوی ایک دوسرے کی مخالفت کریں، اور اسی طرح درجنوں دیگر مسائل ہو جائیں، تو یہ سحر اور جادو یا بندش ہو سکتی ہے۔ تشخیص اور علاج کیسے ہو؟ سادہ سال اصول ہے۔ جیسے آپ جسمانی علاج کے ماہر ڈاکٹر کے پاس جا کر علاج کرواتے ہیں، ویسے ہی ایسے مسائل کا علاج ماہر عالم دین عامل سے کروائیں۔ کسی ڈسپینسر، نرس یا التائی ڈاکٹر سے دل، گردہ اور معدے کی سرجری نہیں کرواتے، بلکہ سرجن سے علاج کرواتے ہیں۔ ایسے ہی کسی جاہل سے روحانی علاج نہ کروائیں۔ اچھی ٹوپی، پگڑی، داڑھی اور خوبصورت گفتگو کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ اچھا معالج بھی ہوگا۔ لازمی طور پر یقین حاصل کریں کہ معالج شرعی مسائل سے واقف ہے، پختہ مزاج اور دلیر ہے، کیونکہ کمزور اور کم علم سے علاج کروا کر آپ خود کو مزید دکھتی ہوئی آگ میں دھکیل سکتے ہیں۔ جادو کی کاٹ، جنات کا خاتمہ، طلاق کے مسائل، شادی کے مسائل، گھریلو جھگڑے سے نجات، میاں بیوی میں محبت، کاروبار کی بندش، مالی بندش، رشتے میں رکاوٹ، ہر قسم کی بیماری کا خاتمہ، ہیپاٹائٹس، کینسر، رسولی، اٹھرا، قرآنی استخارہ، تشخیص، من پسند شادی، بانجھپن کا خاتمہ۔ اگر آپ ان سب بیماریوں میں سے یا ان سب مسائل میں سے کسی بھی مسئلے کا شکار ہیں تو ہمارے دیے گئے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0304991150۔ جزاک۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ کے ایک شیئر سے آپ کے دوستوں کی، آپ کے رشتہ داروں کی یا کسی بھی عزیز کی زندگی بچ سکتی ہے اور وہ اپنی زندگی خوشحالی میں گزار سکتا ہے۔ ویڈیو کو شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم۔